اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صلوات مل کے بلند آواز سے. ایک صلوات ذرا اس سے بہتر انداز میں بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، مکتب محمد و آل محمد مذہب شیعہ اثنا عشریہ بعد از رسول یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کے بعد حضرت امیر کائنات ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر ذرہ کائنات سے کل بھی افضل تھے اور آج بھی افضل ہے. ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے نبی کے بعد نہ کل علی سے افضل کسی کو مانتے تھے نہ آج ہم علی سے کسی کو افضل مانتے ہیں. اتنا ضرور ہے کہ ہم نہ کسی مکتبہ فکر پر انگشت اعتراض کو بلند کرتے ہیں. جس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے اپنے عقیدے کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرتا چلا آ رہا ہے. یہی ہم اقوام عالم سے بھی اور دیگر مکاتب فکر سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ جب ہم کسی کے عقیدے میں دخل اندازی نہیں کرتے تو کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے عقیدے پہ اعتراض کر سکے. توجہ فرما رہے ہیں ہم صاحبان. اس لیے کہ نہ ہم کبھی کسی سے دلیل مانگتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے تم قرآن سے دکھاؤ، مگر سوال کا راستہ ہم نے کبھی روکا نہیں ہے. ہم دیگر افراد کو یہ حق دیتے ہیں کہ آپ ہم پہ سوال کیجئے، اعتراض نہ کیجئے. غور فرما رہے ہیں صاحبان. ہم پر آپ سوال کریں، آپ ہم پر اعتراض نہ کریں. اعتراض کا جواب کچھ اور ہوتا ہے، سوال کا جواب کچھ اور ہوتا ہے. اگر آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ پوچھئے، اس لیے کہ علم کا دروازہ تبھی کھلتا ہے جب سوال کیا جائے. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. غور میرے ساتھ رکھیے گا، چونکہ گھڑی کی رفتار اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ مجھے بیان کو بڑے مقید کر کے آگے بڑھنا پڑے گا.
تو قافلہ بڑھتا جائے گا، مومنین آتے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ انتظار کریں گے تو وقت ضائع ہوگا، پھر اگلا پروگرام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے افراد آپ تشریف فرما ہیں ایک دفعہ ان پھولوں کو سمیٹ لیں ذرا، تو ایک گلدستہ بہتر طور پہ بن جائے گا۔ یہ فاصلے سمیٹ کے تھوڑا بیٹھیں تاکہ معلوم ہو آپ بلا فصل کے ماننے والے تشریف فرمائیں۔ صلوات ایسی کہ معلوم ہو کہ آپ آل محمد کو لے کے صلوات سمجھتے ہیں۔ غور فرما رہے صاحبان، ذہن عالی میں رکھیے گا، سوال علم کے دروازے کو کھولتا ہے، جبکہ اعتراض لڑائی اور جھگڑے کو دعوت دیتا ہے۔ ہم کسی سے دست و گریباں ہونا نہیں چاہتے، ہم کسی کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالتے اور کسی کو حق نہیں دیتے کہ وہ ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے۔ سوال کیجئے، چونکہ قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو ذکر کی اہل سے اگر تم جاہل ہو۔ زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ سوال کرو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون، اگر تم شعور نہیں رکھتے، اگر تم علم نہیں رکھتے تو جہالت کی وادی میں سرگرداں پھر کر اعتراض نہ کرو، سوال کرو۔ ہمارا تعلق چونکہ باب مدینۃ العلم سے ہے، ہم نے اپنی جبین نیاز مندی کو جھکایا ہے دروازہ علی ابن ابی طالب پر، اور چونکہ علی وہ دروازہ ہے کہ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہوتا ہے، محمد تک پہنچنے کے لیے بھی ہے۔ یار ایک ہی وقت میں امیر المومنین کی ہستی دو ہستیوں سے مربوط ہے۔ اللہ تک جانا ہے تو وسیلہ تب بھی علی ہے، رسول اللہ تک جانا ہے تو وسیلہ تب بھی علی ہے۔ علی کو چھوڑیں گے تو نہ نبی ملے گا نہ خدا ملے گا۔ مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، اگر علی کو چھوڑیں گے اگر تو نہ نبی ملے گا نہ خدا ملے گا، اس لیے کہ روبے زمین پر ماں نے وہ بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو علی کے علاوہ بتا سکے کہ اللہ کیا ہے، محمد کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں، روبے زمین پر علی کے علاوہ ماں نے وہ بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو اللہ کا تعارف اس طرح سے کرائے کہ انسان اس نہ دیکھنے والی نہ دکھنے والی ابدی حقیقت تک ایسے پہنچ جائے کہ اسے کائنات کے ہر ذرے میں جلوہ الہی نظر آئے۔ مجمع میرے ساتھ محو سفر ہے، اگر توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ دیکھیے اب میرا کوئی دوست یہ کہے کہ مولانا یہ اب خطابت کا جملہ استعمال کہ علی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اہل سنت اہل شیعہ دونوں طرف کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں کہ ترجمان وحی نے، ٹیچر سکول الہی نے، مانیے لا الہ الا اللہ نے، معلم توحید نے، توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، صاحب ما ینطق عن الہویٰ نے، جو وحی کے علاوہ گفتگو ہی نہیں کرتا، وہ نبی جس کے لب حرکت میں نہیں آتے جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے، جو اس طرح مشیت کے سانچے میں ڈھلا ہے، توجہ فرما رہے، اس نبی نے علی مولا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے یا علی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا، نہیں توجہ فرما رہے آپ صاحبان، نبی فرماتے اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور تیرے۔ اللہ اکبر، یا علی اللہ کو یا تو جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ سرکار نے لفظ پلٹے،
فرمایا اے علی مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا تو علی جانتا ہے۔ توجہ فرما رہے، مجھ محمد کی حقیقت کیا ہے یا اللہ جانتا ہے یا علی تو جانتا ہے۔ تیسرے جملے میں پڑھ کے فرماتے یا علی تجھے بھی کوئی نہیں جانتا۔ مجمع میرے ساتھ ہو، یا علی تجھے بھی، ذہن عالی میں رکھیے گا۔ دیکھیے آپ کے علاقے کے پیشنما جناب قبلہ شیر احمد فراز صاحب تشریف فرما ہے، اور پھر ویسے بھی یہ علاقہ میرا تو خیر آبائی ہے، میں بیٹا ہوں اسی علاقے کا، اور 3 علمی درسگاہوں کے درمیان میں یہ علاقہ واقع ہے۔ آپ جس بھی عالم دین سے جائیے جا کے تصدیق کیجئے گا۔ شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں یہ اعتراف کر لیا جائے کہ تیرا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ میرا شکر ادا کرو، کہ پروردگار میں کر ہی نہیں سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے جس زبان سے شکر ادا کرنا اس زبان کو بولنے کی طاقت تو نے دی ہے۔ اللہ کرے بات پہنچے۔ ہاں توحید سے گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جناب موسیٰ سے کہا کہ میرا شکر ادا کرو، کہا پروردگار میں کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہ ہر نعمت متقاضی شکر ہے، ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ کہ تو نے ایک نعمت دی تو کہتے شکر ادا کرو، جس زبان سے بول کے تیرا شکریہ ادا کرنا ہے، اسے بولنے کی طاقت تو نے دی، تو یہ بولنے کی توفیق پھر ایک شکریہ چاہتی ہے۔ لہذا دلیل ہے کہ تیرا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ کہ موسیٰ بس میرا شکر یہی ہے کہ میری بارگاہ میں اعتراف کر لو کہ پروردگار تیرا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ غور فرما رہے؟ لہذا دیکھیے آج کافی سارے لوگوں کو یہ شوق چڑھ گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علی مولا کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جو سوچوں میں آئے وہ علی نہیں ہوتا، جو عقلوں میں آئے وہ علی نہیں ہوتا، علمی زاویے جس کا احاطہ کرے وہ علی نہیں ہوتا۔ ذہن عالی میں رکھیے گا، میں محبت علی میں بہکا نہیں ہوں، دیوانہ ضرور ہوں۔ توجہ فرما رہے، محبت علی میں بہکا ہوا نہیں ہوں، دیوانہ ضرور ہوں، مگر ہمارے مکتب میں دیوانے کو پاگل نہیں کہتے، فقی کہتے ہیں۔ تک پہنچیے گا، ہمارے مکتب میں دیوانے کو پاگل نہیں کہتے، فقی کہتے۔ کچھ لوگوں کو یہ شوق چڑھا ہے کہ وہ سمجھتے کہ ہمیں اپنی عقلوں سے علی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ خوب آپ علی مولا کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آپ کی عقلیں پوری توانائیوں کے ساتھ پرواز کریں تو علی کے سلمان کے پاؤں کی گرد کے ذروں تک نہیں جاتی۔ سوچ کے کہہ رہا ہوں، کچھ توجہ رکھیے گا، میں بہت سوچ سمجھ کے گفتگو کر رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ممبر سے میرے بزرگ تشریف فرما ہے، اور میری روش خطابت یہ، میں ممبر سے ویسے بھی ہلکی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، ممبر سے بات ہلکی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ ممبر صاحبان علم کا ممبر ہے، یہاں سے بات اتنی محکم کیجئے، اتنی مضبوط بات کیجئے کہ جو دشمن کے دانت کھٹے کرے، دشمن کو آپ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور پھر اس علاقے میں تو میں ویسے بہت محتاط ہو کے ذرا گفتگو کرتا ہوں۔ غور فرما رہے ہیں بدلا؟ آپ اپنی عقل کو جتنا بھی جولان دیجئے، اس فرض سے عقل کو جتنا بھی جولان دے کے دوڑائیے، آپ علی کے سلمان کے پاؤں سے مس ہونے والی گرد کے ذروں تک نہیں پہنچ سکتے کہ علی کا سلمان کس بلندی ایمان پہ فائز ہے۔ تو جب ہماری عقل میں سلمان نہیں آتا تو کل ایمان کیسے آئے گا؟
گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ عقلوں میں جو آ جائے وہ علی نہیں ہوتا، فکروں میں جو آ جائے وہ علی نہیں ہوتا، خطبہ کی خطابت جس کو بیان کر لے وہ علی نہیں ہوتا۔ یہی سمجھایا ایک دیوانے نے، وہ ایک دیوانہ تھا، آپ کو یاد ہوگا ہارون کے زمانے میں، ہارون رشید کے زمانے میں، ہارون کا رشتہ دار تھا بنی عباس کی حکومت میں، ہارون رشید اور جناب بہلول، یہ چچا زاد تھے۔ گھبرا گئے ہیں آپ حضرات؟ کچھ لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آپ کیوں دائیں بائیں دیکھتے ہیں؟ آپ کا تعلق نہ دائیں کے ساتھ ہے نہ بائیں کے ساتھ ہے۔ آپ علی جیسے صراط مستقیم کو مانتے ہیں اور علی جیسے صراط مستقیم کو مان کے پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بہلول ہارون رشید کا چچا زاد ہے، ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلہ۔ گھبرا تو نہیں رہے بدلا؟ دنیا شیعت کے نقطہ نظر کو سمجھے، کسی کی مخالفت بھی کیجئے تو سمجھ کے کیجئے، جہالت میں کسی کی مخالفت نہ کیجئے، اس لیے کہ کچھ جاہل اپنی جہالت میں مخالفت پہ آ تو گئے اور انہوں نے شیعت کی خلاف جاتے جاتے کچھ ایسی نعرے لگائے کہ آج دامن بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ اور یہ فطرت کا قانون ہے کہ جسے حسین جیسی عزت راس نہیں آتی، اللہ اسے یزید جیسی ذلت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں حضرات یا نہیں فرما رہے ہیں؟ ہاں، تو جناب بہلول ہارون کا چچا زاد ہے، ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلہ، دونوں ایک دوسرے کے چچا کی اولاد ہیں۔ ایک آل محمد سے وفا کر کے رحمت اللہ ہے، دوسرا دشمنی آل محمد کی وجہ سے لعنت اللہ ہے۔ تو شیعت کا نقطہ نظر سمجھ میں آیا کہ ہم قبیلوں کی وجہ سے عزت نہیں کرتے، ہم کرداروں کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔ کردار اگر آل محمد کے مطابق ہو تو فارسی بھی اہل بیت میں آ جاتا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ کردار اگر اہل بیت کے مطابق ہو اور میدان وفا میں وہ اہل بیت کے ساتھ وفا کرے تو آتش پرستوں کا بیٹا سلمان جو عرب کا نہیں تھا، فارسی ہونے کے باوجود وہ جھک گیا جب آل محمد کے در پہ، تو نبی نے کہا کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ کیسر بھائی جملہ حوالے کر رہا ہوں عزیزوں کی، جو سمجھ سکتے ہو بات، وہ فارسی ہو کے اہل بیت میں آ گیا، ابو لہب محمد کا چچا ہو کے لعنتی ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ابو لہب چچا ہے رسول اللہ کا، بیٹا ہے عبد المطلب کا، بھائی ہے ابو طالب کا، بھائی ہے حضرت عبداللہ کا، مگر چونکہ محمد کے خلاف چلا گیا تو اللہ نے چچا کی عزت نہیں کی، بلکہ قرآن نے تبت یدا ابی لہب کہا، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ دنیا فلسفے کو سمجھے، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یا اللہ، خاندان کا بزرگ ہے، یہ چچا ہے نبی کا، اگر کچھ کہہ دیا تو بزرگ بچوں کو کہہ ہی لیتے ہیں، آپ تھوڑا سا رعایت کیجئے۔ کہا خبردار، جس منصب پہ محمد کھڑا ہے وہاں وہ کسی کا بیٹا نہیں، میرا نبی ہے۔ اب آپ کے ہاتھ نیچے رہے تو مجھے دکھ رہے گا، بات پہنچی کیوں نہیں؟ ان حالات کے تناظر میں یہ پیغام آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس منصب پہ کھڑا ہے وہاں کسی کا بیٹا نہیں، میرا رسول ہے، اور اس کی جانب اٹھنے والی انگلی وہ اس کی جانب نہیں اٹھی، وہ مجھے اللہ کی طرف اٹھی ہے، کیونکہ یہ رسول خود نہیں بنا، میں نے بنایا۔ اب چونکہ ابو لہب نے اسے کہا تیرا ہاتھ ٹوٹے، تو اس کے ہاتھ اس کے تو ہے ہی نہیں، اس کے ہاتھ تو میرے ہاتھ ہیں،
اب جواب دے رہا ہے ابو لہب اس کا کیوں ٹوٹے؟ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یا اللہ چچا ہے کچھ لحاظ کر لو۔ کہا نہیں، آج میں نے محمد کے مقابلے میں آنے والے چچا کو لعنتی بنا کے قیامت تک فیصلہ کیا کہ جب محمد کا سگا چچا محمد کے مقابلے پہ آ جائے، جب وہ لعنت سے نہیں بچ سکتا تو اگر ادھر ادھر سے کوئی محمد کے مقابلے پہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ میری توقع سے بہتر انداز میں آپ استقبال فرما رہے ہیں تو ذہن عالی میں رکھیے گا۔ بہلول، اب لوگ اسے کیا کہتے؟ دیوانہ ہے، پاگل ہے، لکڑی کے گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ دنیا جسے پاگل کہتی تھی اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں تھا۔ وہ تخت پہ بیٹھ کے حکومت نہیں چلا سکتا تھا، وہ لکڑی کے گھوڑے پہ بیٹھ کے حکومت کر رہا تھا۔ اور ذہن عالی میں رکھیے گا عزیزان محترم، ایک جملہ میں اپنے بزرگوں کی وساطت سے عرض کرتا ہوں کی خدمت میں، تلوار اور کوڑے کے زور پر گردنوں پہ حکومت ہوتی ہے، کردار کے بلبوتے پر دلوں پہ حکومت ہوتی ہے۔ اور دنیا آج طول تاریخ میں جائے، سلاطین، بادشاہ، شہنشاہ، جابروں کی تاریخ کو پڑھ لو، جب تک ان کی تلواریں رہیں لوگ عزت کرتے رہے۔ تلواریں ہٹی، مرنے کے بعد نام ہی ختم ہو گیا۔ چونکہ آل محمد نے تلوار کے بلبوتے پہ نہیں، کردار کے بلبوتے پہ حکومت کی تھی، تو آج جابروں کی نسلیں بھی کہتی ہیں ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت بہلول، بات موضوع سے زیادہ دور نہ نکل جاؤں، جناب بہلول اب دیوانہ ہے۔ اب دیوانے کے کام تو پھر اسی طرح کے معاملے حل کرتا تھا نا، چھوٹے چھوٹے۔ وہ اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے، دریا کے کنارے بیٹھ کے کوزہ پکڑا ہوا ہے، دریا کا پانی کوزے میں ڈالے جا رہا ہے۔ توجہ ہو، دریا کا پانی کوزے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ہارون گزرا قریب سے، کہا پاگل دیوانے کیا کر رہے ہو؟ کہا آج میرا ارادہ ہے کہ میں یہ دریا کا سارا پانی کوزے میں بند کر دوں۔ اب جو اس لفظ پہ بھی نہیں بولا، پھر وہ اپنے مقدر پہ جا کے سوچے کہ میں علی کی فضیلت میں بول کیوں نہیں سکا۔ کہا میرا ارادہ بن گیا ہے کہ میں یہ سارا پانی کو دریا کا کوزے میں۔ بہلول نے کہا پہلے، وہ ہارون نے کہا پہلے تو ہمیں شک تھا کہ تو پاگل ہے، آج مجھے یقین ہو گیا تو پاگل ہے۔ وہ اتنا بڑا دریا ہے، اتنا چھوٹا سا پیالہ، اس پیالے میں دریا کا پانی آتا ہے۔ کہ یہ تجھے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں پاگل نہیں، تو پاگل ہے۔ جیسے دریا کا پانی پیالے میں نہیں آتا، ایسے ہی علی تمہاری عقلوں میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے جی میرے ساتھ؟ کیا زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ تو امیر المومنین کی بارگاہ میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا، یا میں محمد جانتا ہوں، یا وہ اللہ جانتا جس نے تجھے علی بنایا ہے۔ ہم دو کے علاوہ تیری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ لہذا آج اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ علی میری سمجھ میں آ گیا، ناراض نہیں ہو رہے اگر آپ، مدینہ تو نبی ہے۔ اب دیکھیے میں اس باب میں کیا گزارش کروں، لوگ کہتے ہیں جی آپ فلاں فلاں سے دین کیوں نہیں لیتے؟ فلاں فلاں سے دین تو تب لیں اگر انہیں محمد کی کوئی بات سمجھ میں آئی ہو۔ بھئی دیکھیے قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں آیت ہے باقاعدہ کہ رسول اللہ مسجد نبی کے منبر سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے خطبہ، اور قرآن کہتا ہے نبی کے خطبے کے بعد مسجد سے باہر نکل کر وہ صاحبان علم سے پوچھتے تھے
ابھی ابھی نبی نے کیا کہا؟ نہیں، آپ پیچھے رہ گئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. پوچھتے تھے ابھی ابھی نبی نے کیا کہا. جنہیں ابھی ابھی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، انہیں نبی کے بعد والی باتیں سمجھ میں کیسے آئیں گی؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحب علم سے پوچھتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بزم میں کوئی تو تھا جو صاحب علم تھا، جسے رسول اللہ کی باتیں یاد رہتی تھی کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں. ہاں، مدینے کی گلی ہے، جناب سلیمان ہے. میں نے کیوں کہا کہ ہماری عقلیں جتنی بھی بلند ہو جائیں وہ سلیمان کے گرد پا تک نہیں پہنچ سکتی. تو علی تو وہ ہے جو سلیمان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. علی وہ ہے جو سلیمان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. جناب سلیمان محمدی ہیں. ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے. بات پہنچے آپ کے ذہنوں تک؟ اگر آمادہ ہیں سارے؟ راستے میں انہوں نے جناب سلیمان سے کہا کہ سلیمان، وہ مسجد میں کون ہے؟ کہا کہ فلاں ہے، فلاں ہے، تیسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا. عزیزان من، طبیعتیں تھک رہی ہیں شاید. سلیمان نے کہا فلاں فلاں ہے، تیسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا. اب تجسس بڑھا کہ مدینے میں کون ایسا آیا ہے جسے سلیمان نہیں جانتا. ہائے ہائے. اب تیزی کے ساتھ قدم اٹھائے. تو کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی تیز چلنے کی عادت ہوتی، اور وہ بات تو اتنا تیز چلتے ہیں کہ 2 دن کے بعد وہ گھر لوٹتے ہیں اور اپنی ہی زوجہ سے پوچھتے ہیں بتائیے مدینہ آگے ہے یا پیچھے. ہاں، تو وہ تیز سے چلے، مسجد میں پہنچے. مسجد میں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا تو مولا متقیان تشریف فرما. اب وہیں سے الٹے پاؤں واپس رسول اللہ کی خدمت. آپ بڑے سلمان کے فضائل بیان کرتے ہیں. سلمان 10ویں درجے ایمان پہ فائز ہے، سلمان ایسا ہے، سلمان یہ ہے. اتنا بڑا جھوٹ سلمان نے بولا. سرکار سمجھ گئے فعل الحکیم لا یخلو الحکمہ. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سلمان حکیم امت ہے، آخر علی کا پروردہ ہے، علی کا تربیت کردہ ہے. سرکار نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا جی میں نے سلمان سے پوچھا مسجد میں کون ہے، اس نے کہا جی فلاں فلاں، اور تیسرا وہ جسے میں نہیں جانتا، اور تیسرا بندہ تو علی بیٹھا ہے مسجد. اب بتائیے کیا علی سلمان علی کو نہیں جانتا؟ ہر وقت تو علی کے ساتھ ہے. دروازہ علی پہ بیٹھے رہے تو کہتے میں علی کو نہیں جانتا. سرکار نے کہا ابھی سلمان آتا ہے پھر اسے پوچھتے ہیں. جملہ بہت باریک کہنے جا رہا ہوں، لطیف ذہن پرواز کریں گے. کچھ دیر کے بعد سرکار سلمان پہنچے. حضرت نے دیکھنے کے بعد کہ سلمان یہ کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا. گزر گئی نا بات سروں سے، اسی لیے میں زحمت دے رہا ہوں بار بار. میں تو خطابت کر ہی نہیں رہا ہوں عزیزو، میں تو بڑے آرام سے گفتگو کر رہا ہوں. سلمان یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا جی میں نے کیا جھوٹ بولا. کہا جی بتائیے. کہا سلمان میں نے تجھے پوچھا نہیں مدینے کی گلی میں مسجد میں کون ہے، تو نے کہا فلاں فلاں، تیسرا وہ جسے میں نہیں جانتا. کیا تو علی کو نہیں جانتا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ علی تجھے کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا یا محمد؟ اوہو، یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ علی تجھے کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا یا محمد جانتا ہے. تو یا رسول اللہ نہ میں محمد ہوں نہ میں اللہ ہوں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کون ہے. تو عزیزان محترم، جو جملہ ہتھیا کرنا وہ یہ ہے، جن کی سمجھ میں سلمان کی باتیں نہیں آتی تھیں ان کی سمجھ میں مصطفیٰ کی باتیں کیسے آئیں. دین اس سے لیجئے جو خلوت میں بھی نبی کے ساتھ تھا، جو جلوت میں بھی نبی کے ساتھ تھا، جو حضر میں بھی نبی کے ساتھ تھا، جو سفر میں بھی نبی کے ساتھ تھا، جو امن میں بھی نبی کے ساتھ تھا، جو جنگ میں بھی نبی کے ساتھ تھا، جو سلو میں بھی نبی کے ساتھ تھا. توجہ فرما رہے ہیں،
بلکہ جملہ بدل دوں، جو کعبے سے لے کر دیوار لحد تک نبی سے جدا ہوا ہی نہیں۔ اب میں تاریخ کو ایسے ہی سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، جو کعبہ سے لے کر دیوار لحد تک نبی کے غسل و کفن و جنازے تک پیغمبر سے جدا ہوا ہی نہیں، اس علی سے بہتر کون بتا سکتے محمد کا دین کیا ہے؟ نماز پوچھنی ہے تو علی سے پوچھئے محمد نماز کیسے پڑھتے تھے؟ نماز پوچھنی ہے، مصطفیٰ کی نماز پوچھنی ہے تو علی سے پوچھئے، علی بتائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام بخاری نے لکھا ہے، توجہ ہو میرے ساتھ عزیزان مان، امام بخاری نے لکھا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی کے 25 سال کے بعد جب علی نے نماز پڑھائی، کیونکہ پیغمبر کی رحلت کے بعد تو علی نے نماز 25 سال نہیں پڑھائی، کوئی خطبہ مولا نے نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ 25 سال کے بعد جب امیر المومنین تخت خلافت پہ آئے تو اب علی مولا نے نماز کی امامت کی، تو امام بخاری فرماتے جب علی نے نماز پڑھائی، پیغمبر کے اصحاب نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ایک بزرگ صحابی نے مسجد کے صحن میں آ کر یہ جملہ کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ لمبے عرصے بعد محمد والی نماز پڑھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ توجہ فرمائیں۔ تو علی کسی کے سمجھ، ہم مکتب اہل بیت کے چاہنے والے، میں بار بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، حالات کے تقاضے ایسے ہیں، اس میں تمام مسالک یہ کہہ رہے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، اور ہم بڑی سختی کے ساتھ اس پہ کاربند ہیں۔ جیسے باقی مکاتب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی نسلوں کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کریں، ویسے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کریں۔ بلکہ جملہ بدل دوں، جہاں پہ سر جھکا کر انہوں نے دین لیا وہ ان کے مطابق دین بیان کریں، جہاں ہم نے سر جھکا کے دین لیا ہم ان کے مطابق دین بیان کرتے ہیں۔ اور یہ طے ہے، ہم جو بھی عقیدہ بیان کرتے ہیں ہم قرآن و اہل بیت کے علاوہ اپنے عقیدے کو بیان نہیں کرتے، تاکہ میرے عزیز یہ نہ کہیں کہ موضوع تو انہوں نے یہ لیا تھا مولا متقیان کی افضلیت کے، نبی کے بعد علی کو افضل کیوں مانتے ہیں؟ ہم علی کو نبی کے بعد ہر ذرہ کائنات سے، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ہر ذرہ کائنات سے افضل مانتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں مانتے، اللہ علی کو افضل منوا رہا ہے، اور ہے یا نہیں ہے؟ اللہ علی کو افضل، وقت ہوتا تو میں تفصیل میں جاتا اس عنوان پر، اللہ علی کو افضل منوا رہا ہے۔ اللہ فقط منوا نہیں رہا بلکہ منوانے کے ساتھ ساتھ محمد کو کہہ رہا ہے دکھا دے، اور ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے ساتھ ساتھ دکھا بھی دے، تاکہ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ دیکھ کے سمجھ لے، کسی کو پڑھنا نہیں آتا اگر تو وہ دیکھ کے سمجھ لے کہ یہ جو محمد کے ہاتھوں پہ بلند ہے۔ غور فرما رہے ہیں صاحبان عزیزان محترم؟ تو عزیزان من، اللہ علی کو افضل منوا رہا ہے، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک، قرآن کے لفظ لفظ میں، قرآن کے حرف حرف میں اللہ نے علی کے فضائل کو رکھا۔
وقت تھم گیا ہے، مجبوری میری یہ ہے کہ میں وضاحت میں جا نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس وقت اس لیول پہ آ گیا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گفتگو کو پھیلاؤں۔ توجہ فرما رہے ہیں، لفظ لفظ میں اللہ نے علی کے فضائل کو رکھا، بلکہ جملہ بدل دوں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بیٹا صبح اٹھ کر قرآن کا صفحہ 2 صفحے ورقہ 2 ورقے اگر پارا پڑھ سکو تو پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ یہ وہ قصیدہ ہے علی کا جو اللہ نے پڑھا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نیت سے بیٹا قرآن سے اپنا رابطہ استوار کرو، اس لیے کہ اعتراض ضرور شیعوں پہ ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، اعتراض ضرور ہم پہ ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی؟ توبہ وہ کریں جو اعتراض کر رہے ہیں، ہم توبہ کیوں کریں بھائی؟ ہم تو مانتے ہیں، ہم ایک صامت مانتے ہیں، 14 ناطق مانتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، بات ہوا میں نہیں ہے، بات ہوا میں نہیں ہے، 2 کیمروں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ اور ویسے ماشاءاللہ یہ سارے سننے والے حضرات میرے وہی چاہنے والے ہیں کہ جب چاہیں مجھے طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے حکم کے سامنے میں سر نہیں اٹھا سکتا ہوں نا۔ اب یہ میرے باپ کی جگہ پہ تشریف فرمائیں، ہمارے بزرگوار ہیں اس علاقے کی زینت عزاداری کے لیے، جن کی ماشاءاللہ، بلکہ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ اس علاقے کے جو بزرگان ہیں وہ پوری اپنے وجود میں عزاداری کی کتاب ہے پوری، جنہوں نے آنے والی نسلوں کے سپرد کی ہے عزاداری، ہماری تربیت کی ہے انہوں نے۔ کچھ لوگ حیران ہو رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں میں اسی علاقے کا بیٹا ہوں نا، یہ میرے وہی دوست احباب، میرے بچپن جن کے ساتھ گزرا ہے، یہ وہ آگوشیاں جن میں ہم نے پروان چڑھی ہے اور انہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ آج اگر میں ممبر پہ 4 لفظ کہنے کے قابل ہوں تو انہی بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں سرکار، توجہ فرمائیے کہ اعتراض ہم پہ ہے، سرکار بھائی اعتراض ہم پہ ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اچھا، جب مانتے نہیں ہیں تو پھر سوال کیوں کرتے ہو؟ توجہ یہ نہیں کیسے بھائی؟ جب اعتراض یہ ہے کہ شیعہ مانتے نہیں ہیں، آپ مسجد میں جمعے کے خطبے میں بچوں کو آپ یہی بتاتے ہیں، اور بچے اسکول میں آ کے شیعہ بچوں سے کہتے ہیں آپ قرآن کو نہیں مانتے، گھروں میں بچوں سے آپ کہتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، جب سوال کرتے ہو تو کہتے ہو ذوالجناح قرآن سے دکھاؤ۔ علم قرآن سے دکھاؤ، تعزیہ قرآن سے دکھاؤ، تابوت قرآن سے دکھاؤ، ماتم قرآن سے دکھاؤ، زنجیر زنی قرآن سے دکھاؤ، نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو قرآن سے دکھاؤ، روزہ لیٹ کھولتے ہو قرآن سے دکھاؤ۔ تمہارا بار بار علی کے شیعوں پر سوال کرنا قرآن سے دکھاؤ، یہ تم مانتے ہو کہ جیسے قرآن کو علی کا شیعہ مانتا ہے۔ یہ پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہیں، جیسے علی کا شیعہ قرآن کو مانتا ہے، اور ذہن علی میں رکھیے گا، آپ جتنے سوال قرآن سے کریں ہم پر، ہم کسی سوال کے جواب میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس علی کو مانا جس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور توجہ رکھیے گا، پوری ضمانت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، جب قرآن علی کی ولایت کے نور کی روشنی میں پڑھا جائے تو آیتیں ابھر کے بتاتی ہیں میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ آیتیں خود بتاتی ہیں، توجہ ہے۔ اور اگر بغض علی کی تاریکی میں قرآن پڑھا جائے تو سامنے والی آیتیں بھی اپنے آپ کو چھپا لیتی ہیں۔ غور یا نہیں ہے؟ بس گفتگو تمام ہونے جا رہی ہے ذہن من۔ کیوں مانتے علی کو افضل؟ اللہ منوا رہا ہے، کہاں منوا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جملہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں سے 3
300 آیتیں اکیلے علی کی شان میں آئیں. اب بھی میں کچھ کہوں تو آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ کچھ لوگ شاید اس وجہ سے نہیں بول پائے کہ چلے کوئی بات نہیں، اپنی مولوی صاحب ہیں. ہاں چلیے ساتھ چلتے رہیے گا. بات جو میں عرض کر رہا ہوں، مفسرین فرماتے 300 آیتیں اکیلے علی کی شان میں نازل ہوئی. ایک اور مولانا ہے رجب تبرسی ان کا نام ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ علی کی شان میں نازل ہونے والی 500 آیتیں. کتاب حقیر کی لائبریری میں موجود ہے. 500 آیتیں جو علی کی شان میں آئیں. ایک اور مفسر نے کہا کہ نہیں 500 نہیں ہے، 1000 آیت. اللہ کرے جسے سمجھ آ رہی ہے بات، ہاں جو بھیک مانگ سکتے علی کے صدقے میں. 1000 آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی. حضور راضی رہیے گا. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو وقت آپ کو دیا تھا وہ میں وقت پورا کر جاؤں تاکہ آپ بعد میں یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب ٹرخا کے چلے گئے. آج 1000 آیتیں اکیلے علی کی شان میں آئیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جس آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے اس کے سید و سردار کو علی کہتے ہیں. چلیں گے میرے ساتھ. اب قرآن میں جا کے تلاش کیجئے، سرچ مار لیجئے گا جا کے گوگل پہ بھی کہ قرآن میں کتنی آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہے. توجہ ہے جی؟ 300 مانے، 500 مانے، 1000 مانے، مگر چلو کم لے لیتے. 300 آیتیں اکیلے علی کی شان میں نازل ہوئی. اب اگر کسی کی شان میں کچھ نہیں نازل ہوا، تو اس میں علی کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس میں علی کا کیا قصور؟ اگر کسی کی شان میں کچھ نہیں نازل ہوا تو اس میں علی کا کیا قصور ہے؟ یا اگر کسی کی شان میں کچھ نازل ہوا بھی تو جھڑکیوں کے علاوہ کچھ نازل نہیں ہوا. ہاں تو اس میں علی کا کیا قصور ہے؟ یہی وجہ تھی مدینۃ النبی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہے، رسول و علی کا مشترکہ چچا زاد ہے، ٹھیک ہے، جناب عباس بن عبد المطلب کی اولاد عبداللہ ابن عباس، جسے امت کہتی ہے کہ یہ تمام تفسیر کرنے والوں کا سید و سردار ہے. آپ جسے تفسیر کرنے والوں کو سید و سردار کہتے ہیں وہ علی کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے. ہاں عبداللہ ابن عباس شاگرد ہے مولا علی کا. اب علی سے جس نے قرآن پڑھا ہو وہ درس تفسیر بیان کرتے ہیں. مدینۃ النبی ہے اور مسجد نبی میں درس قرآن ہو رہا ہے. یتیم شام کو کسی نے کہا، لفظ باریک ذہنوں کے لیے ہے، اس لیے کہ فقیروں کی اولادیں امیر نہیں ہوتی. میں تاریخ سمونا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگ سطحی ذہن ہوتے ہیں، وہ پہنچ نہیں پاتے کیا کیا کہہ رہے ہیں. مگر ممبر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سماعت کو اتنا بلند رکھیے گا تاکہ لفظ پہنچے. یتیم شام کو کسی نے کہا عبداللہ ابن عباس جہاں بیٹھتا ہے نا وہ قرآن سے علی کے فضائل پڑھتا ہے. اچھا، وہ مدینے آئے، عبداللہ ابن عباس سے ملے، کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تو مسجد نبی کے ممبر سے علی کے فضائل پڑھتا ہے، آج کے بعد علی کے فضائل بیان نہ کرنا. عبداللہ ابن عباس نے کہا اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں آج کے بعد قرآن نہ پڑھوں؟ قربان ہو جاؤں میں آپ کے حسن سماعت پر. ہاں کب تم یہ کہنے آئے کہ میں آج کے بعد قرآن نہ پڑھوں؟ کہا میں نے یہ کب کہا؟ میں نے تو تجھے یہی کہا ہے کہ علی کے فضائل بیان نہ کر. تو کہا میں کیا کروں؟ اللہ نے قرآن میں جب علی کے فضائل پڑھے ہیں تو کہا تم نے وہی آیتیں پڑھنی ہیں جن میں علی کے فضائل ہیں. کہا چلے ہم وہ آیتیں نہیں پڑھتے، آپ بتائیں جس آیت کا آپ کہیں میں اسی کی تفسیر بیان کرتا ہوں. اب بہار میں علامہ وجلسی نے یہ پورا مناظرہ نقل کیا ہے. پورے مناظرے کا وقت نہیں ہے، بس 2 جملے اس پہ سن لیجئے. عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ علی کے فضل، کہا کہ آپ آیت بتا دیں میں وہی تفسیر بیان کر دیتا ہوں. کہا چلو اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر بیان کرو.
اب حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف. کہاں یہ آیت جب آئی تھی سرکار منبر پہ تھے, پیغمبر اس آیت کی تلاوت کی تو ایک شخص نے اٹھ کے نبی سے پوچھا کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے. سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ, توجہ رکھیے گا, دانت سنبھالیے گا ذرا. سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد پھر کھڑے ہو گئے, یا نبی اللہ وہ صراط مستقیم. سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ. کچھ دیر بعد پھر انہوں نے پوچھا, حتیٰ کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ 8 دفعہ انہوں نے نبی سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے. 8 مرتبہ نبی نے بٹھا دیا, بیٹھ جاؤ. اتنی دیر میں مسجد نبوی کے دروازے پر قمر امامت طلوع ہوا. اللہ اکبر. مسجد نبی, توجہ رکھیے گا, دانت سنبھالیے گا ذرا عزیزو, مسجد النبی کے در سے حیدر طلوع ہوا. توجہ ہو, مسجد النبی کے دروازے پہ حیدر طلوع ہوا. نگاہ نبوت نے قمر امامت کو دیکھا. یا جملہ دے دوں, سرکار اجازت دے رہے ہیں, آپ بھائی جان کیسر بھی اجازت دے رہے ہیں, آپ جملہ عرض کر دوں. سرکار نے نگاہ نبوت سے اس چہرے کو دیکھا جس کے متعلق نبی نے کہا تھا اسے دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. جیسے نبی کی نگاہ علی مولا پہ پڑی, پلٹ کے سرکار نے سائل کو دیکھا, کہا اٹھو اب مجھ سے پوچھو صراط مستقیم کیا ہے. اٹھو اب مجھ سے پوچھو صراط مستقیم کیا ہے. انہوں نے کہا یا نبی اللہ صراط مستقیم کیا ہے. نبی نے کہا صراط مستقیم لفظوں میں تلاش نہ کرو, وہ دروازے پہ دیکھو. اللہ اکبر. جیسے عبداللہ ابن عباس نے ثابت کیا کہ صراط مستقیم علی مولا ہے. پلک میں کہا چھوڑو اسے, تم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بتاؤ یہ نفس کون ہے, بندہ کون ہے جس نے نفس بیچا. کہ اچھا یہ آیت نبی کے بستر پہ آئی. آپ تھک رہے ہیں اور میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. کہ یہ آیت شب ہجرت نبی کے بستر پہ آئی جب تلواروں تیروں پھالوں کی زد میں ابو طالب کا بیٹا سویا اور علی اتنے اطمینان سے نبی کے بستر پہ سویا کہ اللہ کو سونا پسند آیا. اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ سونے والے سے کہو نفس بیچتا ہے تاکہ ہم نفس لے کے مرضیاں اس کے حوالے کریں. توجہ ہو. اب وہ علی کی ذات ہے. شب ہجرت علی نے اپنے نفس کو بیچا تو اللہ نے مرضیاں عطا کی. اب شب ہجرت اللہ نے مرضیاں علی کو دی, علی نے نفس اپنا اللہ کو دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے. شب ہجرت علی کا نفس ہو گیا اللہ کا, اللہ کی مرضیاں ہو گئی علی کی. تو جب مرضیاں پہلے ہی علی کے پاس ہیں تو مولوی کسے رضی اللہ کہہ رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ بندوں میں سے ایک ہے جس نے نفس بیچا, جس نے اپنا نفس بیچا. کیوں بیچا؟ ابتغاء مرضات اللہ, تاکہ مرضیوں کو حاصل کرے. تو پھر شب ہجرت اللہ نے مرضیاں علی کو دی نا. جن کا عقیدہ وہ تو ساتھ چلے نا. مرضیاں اللہ نے علی کو دی, علی مالک مرضات اللہ بنا, علی حامل مرضات اللہ بنا. تو جب علی شب ہجرت اللہ کی مرضیوں کا مالک ہے تو اب آپ علی کو رضی اللہ نہ کہیں. ہائے ہائے. اب آپ علی کو, توجہ, اب آپ علی کو رضی اللہ نہ کہیں بلکہ اس کے متعلق آپ رضی اللہ کی دعا کرنے سے پہلے دیکھئے کہ جسے آپ رضی اللہ کہنا چاہتے ہیں اس پہ علی راضی بھی ہے یا نہیں.
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں؟ ایک ایک آیت میں نے عرض کیا، وہ بہار میں پورا خطبہ موجود ہے، ایک ایک آیت کی تفسیر کرتے کرتے آخر میں بات آگئی سورۃ تکاثر کی آخری آیت پہ، کہا یہ بتاؤ اللہ جو کہتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور ضرور قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ وہ نعمتیں کیا ہیں، بتاؤ وہ نعمتیں کیا ہیں جس کے متعلق اس کی تفسیر بیان کر۔ کہاں اس کے متعلق بھی یہ ارشاد فرمایا ہے روایتوں میں کہ قیامت کے دن اللہ تم سے کیلے اور سیب کے متعلق نہیں بلکہ ولایت علی کے متعلق۔ اللہ اکبر۔ قیامت میں اللہ تم سے علی کی ولایت کے متعلق سوال کرے گا، اور یہ اصول کافی میں اور باقی ہماری کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ جملہ، مولا سے یہ جملہ نقل ہوا ہے۔ کسی راوی نے آ کے مولا سے کہا مولا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ مولا فرماتے تم کیا نعمتیں سمجھو؟ کہا مولا یہ کھانا پینا یہ ساری نعمتیں۔ فرمایا اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ جو چیز اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہو اس کے بعد متعلق اللہ سوال کرے۔ اور مثال بھی اللہ نے بیان، مولا نے مثال بھی دی، کہا تم اگر کسی کو کھانا کھلاتے ہو تو کھانا کھلانے کے بعد تم اس سے سوال کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا یہ کوئی شان ہے، شان کے خلاف ہے کہ بندہ کسی، اچھا تم سمجھتے ہو شان کے خلاف ہے اور اللہ کو تم نے معاذ اللہ اتنا کمتر سمجھ لیا؟ ہاتھ مانگ کے کہتا مولا پھر وہ نعمتیں، امام فرماتے وہ ہماری ولایت ہے جس کے متعلق اللہ پوچھے گا۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ دنیا اگر رسول اللہ کے بعد علی کو افضل مان لیتی تو علی کی بیٹیاں یوں در بدر نہ ہوتی، تمام ہو گئی زحمت۔ بڑے بڑے اعتراضات ہیں، بڑی بڑی زبانیں کھلی ہیں، کیوں روتے ہو؟ اس لیے روتے ہیں کہ دین محمد کی بقا کے لیے کسی صحابی کے بیٹے در بدر نہیں ہوئے جیسے علی کی بیٹیاں۔ بس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، دو جملے صرف اس نیت سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ وہ عزادار جو شام سے آتے ہیں نا، اور یہ جملے شاید آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، میں تقریباً ہر مجلس میں عزاداروں کے گریے کے لیے جملہ کہتا ہوں، تم انتظار کرتے ہو پڑھنے والے کا، جس کا جو دل ہوتا ہے، جس کو جو بندہ محبوب ہوتا ہے اسے سننے کے لیے وہ انتظار کرتا ہے، وہ تبھی صف عزا پہ آتا ہے جب اس کے مطابق بندہ پڑھنے والا آئے۔ مگر ایک عزادار ہے حسین کی جو جنت البقیع کی اجڑی قبر سے آتی ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کا پہلو شکستہ ہے، ہاتھ اس کا زخمی ہے، ادھر عزادار صف بچھاتا ہے تو سب سے پہلے حسین کی زخمی ماں آتی ہے۔ شرم نہیں کرنی ہے جنہیں ہاتھ ملے ماتم کے لیے، سب سے پہلے سیدہ آتی ہے، پھر شام سے کچھ عزادار آتے ہیں، ان عزاداروں میں ایک حسین کی 4 سال کی بچی آتی ہے، پردہ داروں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جب مصائب بیان ہوتے ہیں نا، جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں وہ عزادار کہ کب خطیب و ذاکر مصائب پڑھے حسین کا، وہ ہمارے علمی نکتے سننے کے لیے نہیں آتی۔ جب مصائب ہوتا ہے نا، جب تم گریہ کرتے ہو، عروج پہ گریہ، جب بلند آوازیں ہوتی ہیں تو جناب سکینہ سیدہ زینب کی ابا میں ہاتھ ڈال کے کہتی اماں یہ کون ہے جو اونچی آواز سے رو رہے ہیں؟ بی بی رو کے کہتی سکینہ یہ تیرے بابا کے شیعہ ہے، انہوں نے تیرے بابا کو ذوالجناح سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا،
مگر آج ایک ذاکر خطیب ان کو مصائب بتا رہا ہے تو یہ سن کے گریہ کر رہے ہیں. اس وقت بچی کہتی اماں کاش یہ کربلا ہوتے. بس رونے والوں. مگر وہ جو ماں ہے نا وہ انتظار کرتی ہے جب مجلس ختم ہوتی ہے نا, مجلس کے اختتام پر تمہارے اٹھنے سے پہلے بی بی عزا خانے کے دروازے پہ چلی جاتی ہے اور دروازے پہ جا کے رک جاتی. ایک ایک عزادار جب نکلتا ہے نا, سیدہ اپنے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں, تم میرے حسین کو رونے کے لیے آئے تھے. بس رونے والوں, انتظار ختم ہو گیا. کتنا رلایا ہے اس امت نے آل محمد کو. اور دعا کرو کہ کسی کی بیٹیاں ایسے در بدر نہ ہوں جیسے علی مولا کی بیٹیاں در بدر ہو گئیں. بس 12 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا نا کوفے کے بازار میں, اب ایک قیدی ہے جس کے گلے میں خاردار توق ہے. سمجھتے ہیں خاردار توق کیا ہوتا ہے؟ وہ توق جس کی نوکیں بنی ہوئی ہوں. اتنا نوکیلا توق تھا کہ جب مولا کے گلے میں پہنایا نا تو ان خاروں نے رگے گردن کو چیرا, پیوست ہو گئی نوکے مولا کی گردن میں. رونے والوں, قیدی کو دھوپ میں بٹھا دیتے, جب زنجیر تپ جاتے نا, 4 سال کی بہن یہ منظر دیکھتی. سکینہ چلتے چلتے سجاد کے قریب آ کے توق میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ڈال کے جب توق کو کھینچتی تو خون کا فوارہ نکلتا. اس وقت امام رو کے کہتے سکینہ نہ کھینچ, یہ امت کا دیا ہوا اجر رسالت ہے. ایک قیدی, خاردار توق اس کے گلے میں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, پیچھے قیدیوں کی صف لگی ہے. رونے والوں, آپ کو معلوم ہے نا اسی کوفہ میں 5 سال بی بی درس قرآن پڑھاتی رہی ہیں. کئی شاگرد تھی سیدہ کی. اسی شہر میں بی بی کی ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ. یہ اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کر قیدیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ قیدی کون ہے. رونے والوں, ایک مرتبہ جیسے قیدیوں کی صف سامنے آئی نا, سیدہ زینب نے دیکھا تو سر جھکایا. سر جھکا کے کہا ام کلثوم دعا کر یہ بی بی ہمیں پہچان نہ لے. دیکھتے دیکھتے ام حبیبہ کی نگاہ جناب سکینہ پہ پڑی. بچی کو دیکھا, تڑپی, جلدی سے نیچے آ کے پانی کا جام لیا. پانی کا جام لے کے بازار میں آئی. بازار میں آ کے جناب سکینہ, جن کی چھوٹی اولادیں جو ماتم کرنے بیٹھے ہو, رونا نہیں آتا تو ذاکر خطیب کا منہ نہیں دیکھا کرو. سر نیچے کر کے رونے والی شکل, میں نے ممبر سے کبھی نہیں کہا گناہوں کی معافی مانگے, نہیں, اس ذکر میں رونے والی شکل بنا لو تو وہ بھی کافی ہے. مگر اتنے ذہن سے بنانا کہ یہ غریبوں کا درد ہے, یہ امیروں کی طرح سنا نہیں جاتا. یہ شہزادی سکینہ کے قریب آ کے رو کر کہتی ہے چھوٹی قیدن لگتا ہے تو بڑی مدت سے پیاسی ہے. اجرکم اللہ. قیدن لگتا ہے تو بڑی مدت سے پیاسی ہے. جناب سکینہ فرماتی ہاں, جب سے میرا بابا مارا گیا نا مجھے کسی نے پانی نہیں دیا. میرے سامنے پانی زمین پہ انڈیلتے ہیں, پینے کے لیے نہیں دیتے. رونے والوں, اس بی بی نے پانی کا جام آگے بڑھایا. لے چھوٹی قیدن پانی پی, اور پانی پینے کے بعد میرے حق میں دعا کرنا. میرے مولا حسین کا فرمان ہے, قیدی اگر کسی کے حق میں دعا کرے تو اللہ رد نہیں کرتا. رونے والوں, بچی نے بھی پانی کا جام لیا تھا, یا ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی سکینہ پانی بعد میں پینا, پہلے اس کے حق میں دعا کر. جو یہ کہتی ہے ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے. رونے والوں, سکینہ نے فرمایا بتا بی بی تیری کیا دعا ہے. یہ دیکھ کے کہتی بی بی دعا کر جیسے تو یتیم ہوئی ہے نا ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. رو لو, شرم نہ کرو نا, شرم نہ کرو نا. جیسے تو یتیم ہوئی ہے ویسے میں یتیم. بی بی نے دعا کی پروردگار میری یتیمی کا واسطہ, جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ویسے اس بی بی کے بچے یتیم نہ ہو. یہ بی بی کہتی دوسری دعا مانگ, جیسے تیرا گھر برباد ہوا ہے ویسے میرا گھر برباد نہ ہو. یہ دعا بھی بی بی نے کہ. تیسری دعا یہ بی بی کہتی دعا کر جب سے یہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے نا, دعا کر مدینے میں میرا مولا بھی خیریت سے ہو,
میری شہزادی زینب جنہوں نے ماتم کرنا ہے، میری شہزادی زینب بھی خیریت سے ہو، ہائے رونے والوں عزاداروں، حسین کا نام آنا تھا، یا قیدیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا یہ دعا نہ مان، وہ نوک کے نیزہ پہ جو سر ہے وہ تیرے مولا حسین کا ہے۔ رونے والوں، ایک مرتبہ ام حبیبہ نے چادر اتاری، کہا یہ قیدی، کہا وہ جو بی بی اونٹ پہ قید ہے نا وہ تیری شہزادی زینب۔ زینب کا نام آیا، ایک مرتبہ ام حبیبہ تیزی سے قریب آئی اور قریب آگے کہتی بی بی میں تجھے حسین کا پرسہ تو بعد میں دوں گی، مجھے اتنا بتا جب تیری چادر لٹی اس وقت ام البنین کا عباس کہاں تھا؟ بی بی غازی کو خبر نہیں ہوئی۔ رونے والوں، سیدہ نے رو کر کے کہا اے ام حبیبہ تانے نہ دے، کربلا میں میرا غازی بھی مارا گیا، کربلا میں میرا عباس بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، ہم قیدی ہو کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔